الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ بقرہ کا 11واں رکوع ہے جس کو ہم سمجھنے جا رہے ہیں۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی، یہودیوں کی، صہیونیوں کی مزید کچھ خرابیاں ذکر کی ہیں۔ اس قوم کے اندر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ان کی رہنمائی کے لیے، لیکن انہوں نے تکبر کیا اور جتنے بھی نبی عیسیٰ علیہ السلام تک آئے ان میں سے کچھ کو انہوں نے جھٹلا دیا اور کچھ کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا پرست لوگ تھے، آخرت کا عقیدہ تو رکھتے تھے لیکن آخرت میں جانا نہیں چاہتے تھے اور دنیا پرستی میں لت پت تھے۔ ہر آنے والی کتاب کو رد و بدل کر دیتے یا جھٹلا دیتے۔ جھٹلانا عملاً ہوتا تھا، قولاً تو مانتے تھے لیکن عملاً روگردانی کرتے تھے۔ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جن کا تذکرہ یہ اپنی کتابوں میں پاتے تھے، تو اس نبی کو بھی انہوں نے نہیں مانا اور اس پر آنے والی کتاب کو پہچاننے کے باوجود نہیں مانا اور اپنی ہٹ پر جمے رہے، نتیجتاً رسوا ہوئے، ذلیل و خوار ہوئے۔ یہ آج کے رکوع کی اشارات ہیں۔ رکوع ذرا لمبا ہے، آیت نمبر 87 سے لے کر 96 تک 10 آیات ہیں، تو ہم صرف آج ترجمہ کریں گے اور اس میں سے حاصل ہونے والا سبق اسی ترجمے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور لگاتار بھیجے اس کے بعد ہم نے رسول، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں، بینات دیں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اس عیسیٰ کی تائید کی روح القدس کے ساتھ۔ روح القدس وحی کو بھی کہتے ہیں، وحی لانے والے فرشتے کو بھی کہتے ہیں، اور جس پر وحی اتر رہی ہے اس نبی کو بھی قدس، روح القدس کہتے ہیں، وہ بھی پاکیزہ روح ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، پھر خطاب کا رخ یہودیوں کی طرف ہو گیا ہے کہ یہودیوں، بنی اسرائیلیوں، اسرائیل کے بیٹوں، جب کبھی تمہارے پاس کوئی بھی رسول آیا، رسول تنوین ہے اوپر، نکرہ کی علامت ہے، کامن نون ہے، کہ کوئی بھی رسول آیا، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، اس کو لے کر کہ نہیں چاہا تمہارے نفسوں نے اس کو، وہ تعلیمات لے کے آیا جس کو تمہارے نفسوں نے قبول نہیں کیا، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، ففریقاً کذبتم، اب ایک فریق کو تم نے جھٹلا دیا، وفریقاً تقتلون، اور ایک فریق کو تم مانتے ہو، قتل کر دیتے ہو، اور ایک فریق کو تم قتل کر دیتے ہو۔ مضارع کے صیغے سے داستان بیان ہوئی ہے۔ وقالوا قلوبنا غلف، یہ کیوں کرتے تھے؟ یہ جھٹلاتے تھے، قتل کیوں کرتے تھے؟ ان کو سمجھانے والا لاکھ محنت کرتا تو یہ کہتے کہ ہمارے دل پردہ ہیں۔ ایک تو نا پردے میں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل سراپائے غلف ہیں، سراپائے غلاف ہیں، خود پردہ بن گئے۔ اصل میں تکبر انسان کو، اور تعصب اور تکبر، عصبیت اور جو کبریائی کا غرہ ہے، یہ بندے کو معوف کر دیتا ہے، اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم،
اللہ نے فرمایا یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف بن گئے ہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہو گئی ہے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر ہدایت کے راستے بند ہو چکے ہیں۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، تو بہت کم ہیں جو وہ ایمان لائیں گے، وگرنہ یہ ہدایت کے قابل رہے ہی نہیں ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آئی کوئی کتاب اللہ کی جانب سے ان کے پاس، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، جو تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو ان کے پاس تھی۔ بندہ ایک آسمانی کتاب کا انکار کرے تو سمجھو سب کا اس نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ یہ کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، انہی تعلیمات کو تازہ کرتی ہیں جس کو قوم بھلا چکی ہوتی ہے یا تبدیل کر چکی ہوتی ہے۔ اب اگر ہندو کہتے ہیں کہ ہم وید کو مانتے ہیں تو وہ وید کو کہاں مانتے ہیں؟ اس کے اندر آخری نبی کی نشانیاں موجود ہیں، انتم رشی کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کی کتابوں میں، یہودیوں کی کتابوں میں سارا تذکرہ موجود ہے۔ جب وہ ایک آیت کا بھی انکار کرتے ہیں تو سمجھو سب کا انکار ہو گیا، کافر بن گئے۔ تو جب بھی ان کے پاس کوئی کتاب آتی ہے جو کہ انہی باتوں کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ اس سے پہلے وہ فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے کافروں پر کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے، ہم اس کی قیادت میں تمہارے ساتھ لڑیں گے، تمہارے بتوں کو توڑیں گے اور تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب وہ آ گیا جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کے انکاری ہو گئے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس کی گواہی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو زوجہ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ گواہی دیتی ہیں کہ میرے والد اور میرے چچا دونوں عالم دین تھے تورات کے، اور وہ نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنے گئے جب آپ مدینہ تشریف لے جا چکے تھے، مدنی دور کی بات ہے، تو یہ وفد کی صورت میں گئے، نبی علیہ السلام سے گفتگو کی، واپس آئے تو حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ میں گھر میں موجود تھی تو میں نے دیکھا کہ میرے چچا جی میرے والد سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ وہی نبی نہیں ہے جس کا تذکرہ ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں؟ تو وہ حیی بن اخطب کہتا ہے بالکل وہی ہے۔ کہتے ہیں پھر کیا ارادہ ہے؟ کیا یہ سچا نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہاں سچا ہے۔ کہتے ہیں پھر آپ کیا رویہ کریں گے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں نہیں مانیں گے، ڈٹ کے مخالفت کریں گے۔ یہی بات ہے جو یہاں فرمائی جا رہی ہے، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب ان کے پاس آ گیا جس کو انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا سرے سے انکار کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایسے انکاریوں پر تو اللہ کی لعنت ہے، رحمت سے دوری ہے۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، بہت برا ہے جس کے ذریعے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا، یعنی یہ دنیا کی سہولتیں اور آسائشیں اور یہ ساری چیزیں، اس کے بدلے میں یہ یعنی جب دین آتا ہے تو ظاہر قربانیاں مانگتا ہے، خواہشات کی قربانی مانگتا ہے، تو یہ خواہشات نفس کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے، تو وہ بہت برا ہے وہ جو کفر کی ان کو تعلیم دیتا ہے۔ بما انزل اللہ، کس کا کفر؟ اللہ کی نازل کردہ کا کفر، بغیاً، ضد کی وجہ سے، ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ۔ ایک عذر ان کا یہ تھا جی یہ بنی اسماعیل کے فرد پر قرآن اترا ہے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا؟ یہ نسل پرست بھی تھے نا، تو یہ تو محض عذر تھا۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے انہی کے اندر رسولوں کا ایک پورا سلسلہ، وقفینا من بعدہ بالرسل، لگاتار انبیاء آتے رہے ہیں، تو کب انہوں نے مانا؟ اپنے نبیوں کا انکار کیا، تو اگر یہ بنی اسماعیل میں آ گئے، حالانکہ وہ بھی ان کے تو چچیرے ہی ہیں نا، تو تب بھی یہ نہیں مان رہے۔ تو رب نے فرمایا کہ بغیاً ان ينزل اللہ من فضلہ، بغاوت اور ضد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اپنے فضل کو علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس پر نازل کر دیتا ہے۔ اب اللہ ان سے تو پوچھنے کو رہا کہ بھئی آپ بتائیں ہم کس کو نبی بنائیں، تو اللہ کسی کے مشورے کا پابند نہیں ہے۔ فباءوا بغضب علی غضب، تو یہ غضب پر غضب کا شکار ہو گئے، گھر گئے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ اس پر جو اللہ نے نازل فرما دیا ہے، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، انہوں نے کہا ہم تو اس کو مانیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہوا، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جو اس کے بعد نازل ہو رہا ہے اس کا وہ انکار کر رہے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے اور انہی تعلیمات کی تصدیق کر رہا ہے جو ان کے اپنے دامن میں موجود ہیں، اپنی کتابوں میں موجود ہیں۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ،
اے پیارے حبیب اب ان سے پوچھئے، ان عقل کے اندھوں سے، کہ اگر تم اپنے ہی نبیوں پر اترنے والی کتابوں کو ماننے والے ہو تو پھر ان نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے ہو من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، دیکھو تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بینات لے کر آئے تھے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد بھی تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، کیوں کیا ایسا؟ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم تو ظالم ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو چھا دیا، اٹھا دیا، اور خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور کہا کہ اب اس کتاب کو تھامو قوت کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور غور سے سنو، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، تو انہوں نے کہا جی ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، نہیں مانتے۔ دیکھیے نا، جب ایک تو ہے کہ اللہ کے رسول ان کے سامنے دعوت پیش کر رہے ہیں، ایک ہی اللہ خود دعوت پیش کر رہا ہے، طور پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا، گویا کہ ان پہ گرنے ہی والا ہے، اور اتنا ڈرا دھمکا دباؤ دے کر اللہ تعالیٰ ان سے منوا رہا ہے کہ اس کو مانو اور سنو، تو تب بھی وہ اللہ کی بات کو بڑی ڈٹائی کے ساتھ رد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے جناب سن لیا لیکن مانیں گے نہیں ہم، میں نہ مانوں والی ضد، گدھوں سے بھی بدتر۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت رچ بس گئی تھی۔ شراب جیسے بندہ پانی پیے، مشروب پیے تو پورے جسم میں ایک ایک روئیں کے اندر وہ سما جاتا ہے، اسی طرح بچڑی کی محبت ان کے جذب ہو گئی تھی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، فرمائیے اے پیارے پیغمبر ان سے کہیے کہ بہت برا ہے تمہارا وہ عقیدہ، وہ ایمان جو تمہیں اس بات کا حکم دے رہا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایسے ہی عقیدے رکھتے ہو اور ایمان رکھتے ہو۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، پھر ان یہودیوں کا ایک عقیدہ تھا جی جنتی تو ہم ہیں، سارے باقی جہنمی ہیں، صرف ہم جنت کے حقدار ہیں۔ فرمایا کہ اگر آخرت کا گھر تمہارے ہی لیے ہے، عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اللہ کے ہاں بالکل خالص تمہارے لیے ہی جنت ہے، لوگ اس میں نہیں جائیں گے، لوگوں کے علاوہ ہے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو پھر یہاں دنیا کے ساتھ کیوں چپ کے بیٹھے ہو؟ موت کی تمنا کرو نا، مر کے جاؤ، جنت میں جاؤ، اس دارالعذاب کے اندر، دارالامتحان کے اندر اور مصیبتوں کے گھر کے اندر، دار فانی کے اندر کیوں ٹھہرے ہوئے ہو؟ دارالبقاء میں جاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو اس دعوے میں کہ جنت تمہاری ہے۔ بھلا ایک آدمی اپنا محل دیکھ رہا ہو سامنے نظروں میں، ہر طرح کی آسائشوں والا، تو وہ کیا جھونپڑی میں رہنا اور خیمے میں رہنا پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا، کہے گا جلدی جلدی یہاں سے اٹھوں، اپنے محلے میں داخل ہو جاؤں۔ لیکن ان کو پتہ ہے یہ محل کا جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ غلط ہے، جھوٹا ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وجہ یہ ہے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، جو کرتوت کیے ہوئے نا، ان کو پتہ ہے کہ وہاں جوتے ہی پڑیں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصُ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، آپ ضرور ان کو پائیں گے دنیا کی زندگی پر حریص۔ حرص کیا ہوتی ہے؟ انتہائی لالچ، بہت ہی تمنا، یعنی بندہ اندھا ہو جائے کسی چیز کی خواہش میں۔ تو یہ تو دنیا پر ریچھے بیٹھے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ تو مشرکوں سے بھی زیادہ دنیا پرست ہیں۔ حالانکہ کہتے ہیں جی ہم اللہ کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، کاکھ فائدہ نہیں ہے، یہ تو مشرکوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ وہ بھی اپنے دین کی خاطر جان کی بازی لگا دیتے ہیں، ان کو تو اپنے دین کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 سال تک جی لے۔ وما هو بمزحزح من العذاب، رب کہتے ہیں کہ اگر ان کو 1000 سال کی عمر بھی دے دی جائے تب بھی وہ طول عمری ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی، ان یعمر، کہ ان کو عمر دی جائے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھ رہا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ تو حضرات آپ نے دیکھا اس بگڑی ہوئی امت کا حال، اس کی روشنی میں ہم اس آئینے کے اندر اپنا چہرہ بھی دیکھیں نا، کیا ہم بھی اسی ڈگر پر تو نہیں چل رہے؟ کیا ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں؟ اس کے کیے ہوئے فیصلوں کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں، نافذ کر رہے ہیں اپنی زندگیوں پر، اپنے معاشرے پر؟ ہم آمادہ ہیں رب کا نظام نافذ کرنے کے لیے؟ انبیاء کی عزت
جس کی نعتیں پڑھ پڑھ کے ہم اپنی محفلوں کو رونق بخشتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے سینے منور ہو رہے ہیں، کیا ہم اس نبی کا اتباع کرنے کو آمادہ ہیں، تیار ہیں؟ تو جواب آتا ہے کہ نہیں، اکثر جاہل ہیں، اول تو تعلیمات کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور جو جانتے ہیں وہ دنیا پرست ہیں اور دنیا کے ساتھ چپکے بیٹھے ہیں، مرنا نہیں چاہتے۔ اس لیے یہ آیات پیغام دیتی ہیں کہ آپ اپنے ایمان کی فکر کریں اور آخرت کی تیاری کریں، اور انبیاء کو اس پر اترنے والی کتابوں کو مانیں سچے دل کے ساتھ، ان کو نافذ کریں اپنی زندگیوں پر۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔